کہ جو کیم کی ٹیم ہے جس میں اعظم ورک صاحب ہیں، پرویز صاحب ہیں، قاسم صاحب ہیں، اور ان کے نیچے ایک بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے، یاسین ہے، ظریف ہے، اور باقی بھی ہمارے جو دوست ہیں، بہت لمبی چوڑی ایک ٹیم ہے. اور پھر کرنل صاحب کے نیچے ایک بہت بڑی ٹیم ہے، طاہر ہے، کرنل صاحب ہے، میجر عمر صاحب ہے، ان کے نیچے ادریس ہے، شاہد ہے، اور بڑے ہمارے ماشاءاللہ ادھر بچے ہیں. تو میں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کے لیے اتنی ایفرٹس کی کہ ایک کامیاب ایونٹ بنانے کے لیے انہوں نے اپنا بڑا کردار ادا کیا. اور اس کے علاوہ ہمارے جو کنسلٹنٹ ہیں، جو دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اس میں دن رات ایک کیا. آپ کو میں سچی بات بتاؤں، ابھی ہم اس فنکشن کو 15 دن آگے لے جانا چاہتے تھے کیونکہ ہمارے پاس بارشیں تھی، ہمیں ایک دن نہیں ملا. ایک دن کام شروع کرتے تھے تو اگلے 6 دن بارش، اتنی بارش ہوتی تھی کہ 10 دن کام نہیں ہونا. میں آپ کے لیے یہ بڑی سرپرائزنگ نیوز ہے کہ ہمیں ٹوٹل 5 دن ملے ہیں جس میں ہم نے یہ کام کر کے آپ کو یہاں تک پہنچایا، ٹوٹل 5 ڈیز. اور دوسرا، آپ میں بڑے پڑھے لکھے اور انجینئر یا اس کو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں. یاد رکھے کسی کام کو شروع کرنا ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کی موبلائزیشن ہوتی ہے، اس میں انجینئرنگ بہت زیادہ چیزیں انوالو ہوتی ہے. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ ٹریکٹر ٹرالی لے کر آئیں اور ادھر آ کر کام شروع کر دیں. یہ ایک بہت بڑی سائنس کا نام ہے، اور جب شہر آباد کرنا ہو تو اس سے بڑی سائنس کا نام ہے. تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں بچا. جیسے سردار صاحب نے کہا انشاءاللہ تعالی اب آپ 1 ماہ کے بعد آیا کریں گے، 4 سے 5 ویک، تو صرف چینج نہیں ہوگا، انتہا کا چینج آپ کو ملے گا کیونکہ ہم نے 3 بڑی ٹیموں کے ساتھ ہم ادھر کام کر رہے ہیں. ان کے 2 ٹیموں کی موبلائزیشن ادھر 100% ہو گئی ہے. تیسری ٹیم کو کوئی 10-12 دن یا 1 ماہ لگے گا میکسیمم موبلائز ہونے میں، جو ٹھلیاں کی طرف ہے. تو آپ کو ادھر ایک ایسے لگے گا کہ جیسے کوئی جن لگے ہوئے ہیں، اور اتنی سپیڈ سے اور اتنا معیاری اور اتنا خوبصورت انٹرنیشنل فرموں کے نیچے ایسا خوبصورت کام ہو رہا ہے کہ جو ایک دنیا میں جدید اور لیٹسٹ شہر جو ہے وہ جس طرح بنتے ہیں، یہ اس طرح کا کام ہے. یہ شہر آباد کرنا بھائی آسان نہیں ہے. آپ یہ سمجھے، آپ اپنا مجھے ایک گھر 25, 50, 30, 60, 40, 80 کا آپ سب نے گھر بنائے ہوں گے. آپ 30, 60, 35, 70, 40, 80 کا ایک گھر، اس کا پلاٹ لینا، اس کو ڈیزائن کرنا، اس کو بنانا، کمپلیشن کرنا، فرنیچر رکھ کے گھر میں شفٹ ہونا، آپ بتا دیں یہ 2 سال میں کیا ممکن ہے؟ یہ سارے کام جتنے میں نے بتائے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آپ کو ایک اسکیم کے لیے نہیں، ہم نے ایک شہر کی امید دلائی. ہم نے اس کی بکنگ لی، ہم نے زمین لی، ہم نے قبضے لیے، ہم نے اس کو کنسالیڈیٹ کیا، اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا شہر کا ماسٹر پلان بنایا. جب ماسٹر پلان بنایا تو پھر اس کے پروفائل تیار کیے، پھر اس کے مطابق اس کی ایگزیکیوشن کا کانٹریکٹ دیا. یہ جتنا کام آج دن تک ہم نے کر لیا ہے کہ 2 سال سے کم عرصے میں اتنے زیادہ جو ہم نے مراحل طے کر کے. تو دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلے دن ہم نے آپ کو جب پلاٹ فروخت کیا اس کے اوپر ٹرم آف ریفرنس لکھی تھی کہ جی ہم آپ کو یہ سائز کے پلاٹ دیں گے اور اس میں یہ اسپیسیفکیشن ہوں گی. آپ آ کر آج دیکھیں کہ کیا ہم نے وہ اسپیسیفکیشن دی ہیں یا اس سے بھی 4 گنا زیادہ بڑھ کے دی ہیں. اس میں آپ روڈ ویٹس دیکھیں کیا تھی. لوگ نقشوں میں آپ کو بڑے سہانے خواب سناتے ہیں، ہم نے وہ نہیں کیا. ہم نے جب آپ کو لوکیشن کی بات بتائی کہ ہماری یہ اس شہر کی لوکیشن جس کو ہم فیصل ٹاؤن فیز 2 کے نام سے بنانا چاہ رہے ہیں، یہ پنڈی اسلام آباد کی بلکہ اس وقت پورے پاکستان میں سب سے بیسٹ لوکیشن کا اگر پروجیکٹ ہے تو وہ فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے، جو ایک طرف نہ صرف M2 کے ساتھ ہے 8 سے 10 یا 15 کلومیٹر، وہاں سے ایئرپورٹ جانے کے لیے آپ سب لوگ گواہ ہیں. ہم آپ کو لے کر گئے 3 منٹ میں ہم ایئرپورٹ کے مین گیٹ کے اوپر پہنچے تھے اپنی اسکیم سے. آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو 3 منٹ کا فاصلہ ہے. یہ تو آج کا فاصلہ بھائی، یہ اس طرح نہیں یہ پروجیکٹ بنے گا. ہم اس کو ادھر طرح نہیں ملائیں گے.
ہم اس کو لے کر جائیں گے اسلام آباد کے سیکٹر I-15 I-16 I-17 کو ملا کے دیں گے, اور وہ دن بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آئے گا کہ یوں ہی بہت جلد میں اس کو FT1 سے بھی آپ کو ملا کے دکھاؤں گا اسی پروجیکٹ کو. تو یہ اس لوکیشن کا پروجیکٹ ہے, یہ آپ کا پنڈی کے ساتھ ملے گا, یہ آپ کا اسلام آباد کے سیکٹروں کے ساتھ یہ پروجیکٹ ملے گا, یہ RRR کے ساتھ پروجیکٹ ملے گا. دیکھیں RRR 9 کلومیٹر ہے تھلیاں سے لے کر چکری تک, 9 کلومیٹر آپ کے فیصل ٹاؤن فیز 2 کے ساتھ سے گزر رہی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کا جو انٹرچینج بن رہا ہے وہ آپ کی زمین میں بن رہا ہے. آپ جا کر دیکھیں کہ اب کیا وہ جو گزری ہے کیا وہ آپ کے قبضے میں سے نہیں گزری. یہ بڑی بات ہے. لوگوں نے اسی RRR اسی موٹر وے انہی چیزوں کو دکھا کے 40 کلومیٹر دور 50 کلومیٹر دور اپنے پروجیکٹ سیل کیے. ہم نے ایک دفعہ نہیں کہا کسی ٹرم آف ریفرنس میں کہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ RRR کے ساتھ ہے, ہمارا پروجیکٹ ہے وہ فلانے انٹرچینج کے ساتھ ہے, ہمارا پروجیکٹ ہے جو فلاں بڑی چیز کے ساتھ ہے. ہم نے کہیں کلیم نہیں کیا, لیکن ہر وہ کام کر کے دیا جو دوسرے لوگ صرف کلیم کرتے نہیں ہیں. تو یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے صرف اس لیے کر کے دی کہ تاکہ لوگوں کو ہم ایک سرپرائز دیں, لوگوں کو جو کہیں اس سے بڑھ کر کے دیں. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی ہم اتنی بڑی سڑکیں بنائیں گے. کسی نے بنائی؟ آپ کو یہ ایک سڑک نہیں ہے, یہ بھی آپ کو شاید غلط فہمی ہو کہ یہ 350 فٹ کی ایک روڈ نہیں ہے, 1 کلومیٹر نہیں ہے, 10 کلومیٹر نہیں ہے. یہ 3 پیرالل روڈیں CBD سے نکل رہی ہیں, 3. یہ تینوں روڈیں 350 فٹ ہے. یعنی ایک جا رہی ہے چکری کی طرف, ایک جا رہی ہے ٹھلیاں کی طرف, اور ایک گھوم کے جا رہی ہے اس فارسٹ لینڈ کی طرف. تینوں روڈیں 350 فٹ ہے, اور تینوں کے بیک سائڈ پہ رائٹ پہ بھی 220 فٹ ہے, لیفٹ پہ بھی 220 فٹ ہے. تو 3 روڈوں کی پیرالل روڈیں جا رہی ہیں. اگر آپ اس کو جمع کریں تو تقریباً 800 فٹ سے زیادہ یہ ایریا بنتا ہے جو پیرالل روڈوں میں جا رہا ہے. تو اگر اس کی 20 کلومیٹر یا 25 کلومیٹر لینتھ بنتی ہے, آپ کیلکولیٹ کر کے اندازہ لگائیں 15 سے 20 ہزار کنال زمین صرف ہماری ان 3 روڈوں میں جا رہی ہے. 15 سے 20 ہزار کنال آپ کیلکولیٹ کر لیں. پھر یہ روڈیں کافی نہیں ہیں, اس کے بعد اس سے چھوٹی روڈیں ہیں. وہ کتنی ہیں وہ سنیں ذرا. سب سے بڑی روڈیں کتنی ہیں؟ 350 350 350. پھر اس کے بعد کتنی روڈیں ہیں؟ 220 220 220. اس کے بعد ہے 180 فٹ, اس کے بعد ہے 150, اس کے بعد ہے 140, اس کے بعد ہے 120, اس کے بعد ہے 100, اس کے بعد ہے 80, اس کے بعد ہے 60, اس کے بعد ہے 50, اور اس کے بعد ہے 40. یہ روڈ انفراسٹرکچر اس شہر میں بن رہا ہے. اس کی جو پلاننگ ہے وہ کوئی 1000 سال دیکھ کے بنائی گئی ہے کہ 1000 سال کے بعد اس جو شہر آباد ہوگا اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہوگی. کیا 1000 سال کے بعد, 500 سال کے بعد, 100 سال کے بعد, 200 سال کے بعد کیا وہ ریکوائرمنٹ ہم پوری کر سکتے ہیں؟ وہ ڈیزائننگ میں وہ چیزیں ہم نے دیکھی ہے کہ تاکہ 1000 سال کے بعد بھی یہ جو شہر ہے یہ رہنے کے قابل ہو. آج آپ YouTube دیکھیں, آپ صرف 4-5 دن پہلے دیکھیں, امریکہ جیسا ملک, اس کی سٹیٹ ہے فلوریڈا جس میں میامی بھی ہے, سیلاب آیا, کتنا نقصان ہوا ذرا چڑھ کے دیکھیں. کوئی $60 بلین کا نقصان ایک دن میں وہاں پہ ہو گیا. کس وجہ سے؟ پھلنے کی وجہ سے. آپ پوری دنیا میں دیکھیں, کلائمیٹ چینج ہے, ڈیزاسٹر آ رہے ہیں, سیلاب آ رہے ہیں. ہم نے 16 پروجیکٹ بنائے, کسی پروجیکٹ میں آج دن تک رین کا پانی جو ہے وہ روڈ کے اوپر نہیں آیا. اور وہ پروجیکٹ اس وقت بنے ہیں جب اسلام آباد میں 150 سالہ بارش کا ریکارڈ ٹوٹا تھا, جب 640 ملی میٹر بارش ہوئی تھی. اس وقت بھی میرے 3 پروجیکٹ بنے ہوئے تھے, کسی پروجیکٹ میں پانی قریب سے بھی نہیں آیا تھا. تو یہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر بارش 640 چھوڑیں 750 بھی ہو جائے تو کیا کسی سڑک کے اوپر پانی آئے گا؟ لوگوں کی زندگیاں محفوظ رہیں گی؟
کوئی ایک برج ٹوٹ جائے یا ایک سڑک خراب ہو جائے تو الٹرنیٹ روٹ ان کے پاس ہے. ان کی ٹریفک تو نہیں کہ اسلام آباد میں آپ کو پتا ہے کوئی ایک دھرنا چلتا ہے تو 4 سڑکیں پورا اسلام آباد چوک ہو جاتا ہے. تو ہم نے اس کو انٹیگریٹ ایک پلان بنایا ہے کہ آپ سڑک نمبر 1 سے جا سکتے ہیں, 2 سے جا سکتے ہیں, 3 سے جا سکتے ہیں, 4 سے جا سکتے ہیں. یعنی یہ ایک وہی بندہ کام کر سکتا ہے جو ویژنری بھی ہو اور جنہوں نے یہ کام کیا بھی ہو اور جن کو یہ کام کرنے کی سمجھ بھی ہو اور ان میں اہلیت بھی ہو. تو میرا کہنے کا مقصد ہے جو ہم نے آپ کو لوکیشن بتائی تھی اس سے بڑھ کر لوکیشن آپ کو دی ہے. سب سوسائٹی آپ سے کوئی 50 کلومیٹر دور ہے, کوئی 40 کلومیٹر دور ہے, کوئی 30 کلومیٹر دور ہے. آپ کی اسکیم اسلام آباد کے ساتھ ہے, آپ کی اسکیم پنڈی کی آبادی کے ساتھ ہے. یہ جو پہاڑ ہیں خوبصورت پہاڑ جو F6 F7 مارگلا روڈ سے زیادہ خوبصورت پہاڑ ہے. اللہ کی قدرت دیکھے, یہاں سے ہماری اسکیم شروع ہوتی ہے, یہ پہاڑ شروع ہوتے ہیں, یہاں ہمارا اینڈ پوائنٹ ہے. آپ دن کی روشنی میں آ کر دیکھیں وہاں پہ پہاڑ ختم ہو جاتے ہیں. اللہ نے ایسے یہ 10-11 کلومیٹر کے پہاڑ آپ کی اسکیم کو دیے کہ ایک خوبصورت ویو آپ کا ساری زندگی کے لیے رہے گا. کہ یاد رکھیں کسی بھی پروجیکٹ میں آپ کی انویسٹمنٹ ڈبل ٹرپل یا وہ رہنے کے لیے بندے نے دیکھے گھر لینا ہوتا ہے اپنے سکون کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, کہ جہاں سکون کے ساتھ آپ زندگی کے بڑے بڑے سہولتیں جو دنیا کے بڑے ملکوں میں بڑے شہروں میں موجود ہیں وہ آپ اس فیصل ٹاؤن فیز 2 میں انجوائے کر سکیں. وہ اسی وقت ہوگا جب اس کی سراؤنڈنگ اس طرح کی ہوگی. آپ کے ساتھ تقریباً 15 کلومیٹر فارسٹ کی لینڈ لگتی ہے, 15 کلومیٹر, 50 سے 60 ہزار کنال کے اوپر فارسٹ اور یہ پہاڑ موجود ہے. پورے پاکستان میں کیا ہوتا ہے فارسٹ کی زمین پہ قبضہ کیا جاتا ہے. میرے پاس ایک رپورٹ ہے جو میں نے کرنل صاحب کو بھیجی ہے, کوئی بھی آپ میں سے آ کر وہ رپورٹ دیکھے. ہم نے گورنمنٹ کو درخواست دی کہ جی ہمارے ساتھ, بلکہ وہ صبور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہی جاتے تھے, کہ 15 سے 20 کلومیٹر فارسٹ کی باؤنڈری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ فارسٹ کا ایریا جو ہے وہ پروٹیکٹ ہو, آپ اس کی ڈیمارکیشن کریں, ڈیمارکیشن کر کے فارسٹ کو علیحدہ کریں, ہماری زمین علیحدہ کریں. ہم نے 17 سے 25 کلومیٹر کی باؤنڈری فارسٹ کی اپنے سے علیحدہ کرائی اور اپنی زمین کو ان سے علیحدہ کرائی. اب جب علیحدہ ہوئی تو اس کی لوکیشن کیا بنتی ہے کہ آپ 25 کلومیٹر کے قریب فارسٹ کے ساتھ ملتے ہیں. ابھی آپ کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے. جتنا لائف اپنا یہ ہوتا ہے وائلڈ لائف, جتنے خوبصورت پرندے یہ اسی فارسٹ میں ہوں گے, اسی میں آپ کے جاگنگ ٹریک بنیں گے, یہیں سے آکسیجن کے منبع آپ کے لیے ملیں گے, تو یہیں پہ واکنگ ٹریک آپ کے بنیں گے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کے لیے ہم نے وہ ایریا ایک پروٹیکٹ کیا تاکہ ہم 1 انچ بھی فارسٹ کی یا گورنمنٹ کی زمین میں نہ جائے, ورنہ لوگوں کی تو پہلے دن نیت ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کو آپ لے. تو میرا جو میں بات آپ کو سمجھانا یا بتانا چاہ رہا تھا کہ کسی بھی پروجیکٹ کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1 لوکیشن, جس کو آپ 40 سے 50% نمبر دے سکتے ہیں. نمبر 2 وہ پروجیکٹ آبادی کے کتنا قریب ہے. اور بھائی آبادی کے قریب ہوگا, ادھر ایک پروجیکٹ آگے ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ میں نے 25 سال پہلے بھی وزٹ کیا تھا, وہ اس وقت بنا ہوا تھا. آج بھی وہاں پہ 3 سے زیادہ گھر نہیں ہیں. وہ آبادی کے قریب ہوگا تو آباد ہوگا. آپ پنڈی کے ساتھ ہیں, آپ اسلام آباد کے ساتھ ہیں, آپ I-16 I-17 کے ساتھ ہیں, تو لہذا آبادی کے پاس پروجیکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ کا FT2 لوکیشن وائز بھی نمبر 1 ہے, آبادی کو دیکھیں تو نمبر 1 ہے. تیسرا, جو گروپ بنا رہا ہے تو ان کو کیا سمجھ ہے, انہوں نے اس سے پہلے اس طرح کے کوئی پروجیکٹ بنائے ہیں, ان کو سمجھ ہے کہ وہ بڑے بڑے پروجیکٹوں کو بنا سکیں, ان کو آباد کر سکیں اور ان کی مینٹیننس کر سکیں. آپ کو پتا ہے میں نے 40 ہزار کنال کے بھی پروجیکٹ بنائے ہیں, اس میں آباد بھی کی ہے, ان کی مینٹیننس بھی کی ہے, لوگوں کو ساری سہولیات زندگی بھی دی ہے. تو یہ کیپیسٹی بھی آپ کے برانڈ میں موجود ہے. اب تو ایک نئی ٹرم بھی نکل آئی ہے کہ اب وہ پروجیکٹ کامیاب ہیں جو کمیونیکیشن کے اوپر ہوں. اب ایک وقت تھا جب پروجیکٹ پانیوں کے سورس پہ بنتے تھے, اب جو پروجیکٹ ہے اس کا دور بدل گیا, ہسٹری بدل گئی ہے, اب کمیونیکیشن کا دور ہے. آپ دیکھیں آپ کے ایک ساتھ مین چکری روڈ ہے, ایک ساتھ ٹرپل آر ہے,
ایک طرف موٹر وے M2 ہے، ایک طرف موٹر وے M1 ہے، ایک طرف ایئرپورٹ ہے، ڈی آئی خان موٹر وے ہے، ہزارہ موٹر وے ہے، تمام کمیونیکیشن کے آپ اوپر بیٹھے ہیں. آپ نے دنیا کے پاکستان کے کسی بھی شہر میں جانا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں جانا ہے تو اسی ایئرپورٹ سے اڑنا ہے. تو ہر چیز آپ کے سراؤنڈنگ میں ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا. لوگ انشاءاللہ آپ کی سوسائٹی کے محتاج ہوں گے، آپ کسی کی سوسائٹی کے محتاج نہیں ہے. میں نے کسی سوسائٹی سے کوئی رستہ نہیں لینا، مجھے کسی سوسائٹی کی کوئی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی کا، ہاں ہماری سوچ پازیٹیو ہے، ہم لوگوں کی طرح ٹانگیں نہیں کھینچتے. ہم مقابلہ کرتے ہیں پرفارمنس میں، پراگرس میں، لوگوں کو بہتر چیز ڈیلیور دینے میں ہمارا لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ جس کو کہتے ہیں جمع خاطر رکھیں کہ یہ پروجیکٹ جیسے خان صاحب نے کہا یہ ایک شہر ہے، جتنی اس کی ابھی تک ڈیزائننگ ہو چکی ہے، یا آپ آبادی کی فگریں جتنی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 1 ملین کی آبادی ہوگی، یہ وہ ایکسٹیمیٹ ہے جو ابھی تک ڈیزائن ہوا ہے. تو یہ تو پروجیکٹ ابھی تو بھائی کوئی 35% بھی ڈیزائن نہیں ہوا. مثلا میں آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں. آپ اسلام آباد سے نکلیں، موٹر وے پہ اوپر آئیں، ٹال پلازا کراس کریں، ٹاپ سٹی آتی ہے. ٹاپ سٹی کے آگے پہلا برج آتا ہے، اس کے رائٹ سائڈ پہ آپ کے فیصل ٹاؤن کی زمین ہے. میں لیفٹ کی بات نہیں کر رہا، میں اگر آپ اسلام آباد سے لاہور جائیں میں رائٹ کی بات کر رہا ہوں، میں ٹاپ سٹی کی طرف بات کر رہا ہوں. ادھر فیصل ٹاؤن کی زمین ہے، اس کی کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے. پھر آپ اس کے ٹھلیاں کراس کریں، کٹی پہاڑی سے پہلے رائٹ سائڈ پہ فیصل ٹاؤن کی زمین ہے، یہ آپ کسی کو نہیں پتا. پھر آپ کٹی پہاڑی کراس کریں تو رائٹ سائڈ پہ پھر فیصل ٹاؤن کی زمین ہے، وہ آپ نے کسی نے نہیں دیکھی. پھر اس کو آگے کراس کریں، جہاں فارسٹ کی زمین آتی ہے، جہاں FW لکھا ہے، اس کے پہلے رائٹ سائڈ کے اوپر پھر فیصل ٹاؤن کی زمین ہے جو آپ نے دیکھی ہوئی ہے. میں آپ کو ایک دفعہ ادھر لے کر گیا تھا تو وہ ایک زمین آپ نے دیکھی ہے، 3 آپ نے نہیں دیکھی. تو 4 جگہ پہ آپ اسلام آباد سے نکلتے رائٹ سائڈ پہ بھی ہے. تو رائٹ سائڈ کے اوپر تو یہاں کوئی نقشہ ہی کوئی نہیں. اور اتنی خوبصورت لینڈسکیپنگ، اتنی خوبصورت زمین جو آپ کے پاس رائٹ کے اوپر ہے. آپ لیفٹ پہ آئیں، جو زمین اس پلان کے علاوہ ہے وہ ابھی آپ کا ڈیزائن ہی نہیں ہے. جو RRR کے دوسری طرف ہے یا جو ہم اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ اس کا کوئی پلان، کوئی ڈیزائن نہیں ہے. جو پلان بنا ہوا ہے اس کی انوینٹری بھی جیسے سردار طاہر نے یا تنویر شاہ صاحب نے بتایا کہ وہ بھی ہم نے 30% سیل کی ہے. اس سے آپ اس پروجیکٹ کا والیوم اور سکوپ دیکھیں، آپ یونائٹڈ ہو کر سارے اس پروجیکٹ میں اپنا کام کریں. آپ کو کہیں اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جتنے رہائشی پلاٹ چاہیے، کمرشل چاہیے، ہائی رائز چاہیے، بکنگ کے لیے چاہیے، گھروں کے لیے چاہیے، کنسٹرکشن کے لیے چاہیے، پاکستان کے لوگوں کو چاہیے، اسلام آباد راولپنڈی کے لوگوں کو چاہیے، اور سے پاکستانیوں کو چاہیے، آپ کو ہر طرح کی انوینٹری انشاءاللہ تعالی فیصل ٹاؤن فیز 2 میں ایک میں ہی ملے گی. آپ کام کرنے والے بنیں، پیسہ کمائیں. اب میں ایک چیز آپ کی اس کی انٹرنل بنا کے ختم کرتا ہوں. ادھر ایک پانی کا منبع ہے، وہ ہے چاند ڈیم کی صورت میں جو دریائے سیل سے آتا ہے. آپ کو پتا ہے دریائے سیل کے دونوں طرف آپ کے فیصل ٹاؤن کی زمین ہے. جب وہ پانی کا ریزروائر اکٹھا ہوتا ہے، 3 طرف ہم ہیں، اس ریزروائر کے 3 طرف ہمیں آپ جا کر صبح دیکھیں، رات دیکھیں. ایک سوسائٹی اور ہے جو اس کے دوسری طرف ہے، ایک طرف ان کے پاس ہے، 3 طرف آپ کے فیصل ٹاؤن کے پاس ہے. وہ پورا پانی کا، پوری پانی کی بڑی بڑی لیک جو ہیں وہ آپ کی اسکیم میں ہے. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ صرف روڈوں کی بات نہیں ہے، یہ پانی کی بھی بات ہے، ان بڑی بڑی لیکوں کی بھی بات ہے. یہ وہ جو پارک ہم نے چھوڑے ہیں، جو بڑے بڑے کرکٹ اسٹیڈیم ہم نے چنے ہیں، جو ہم نے تھیم پارک چھوڑے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اس میں آپ کوئی ایک بات لیں، اس کی جو گرینڈ مسجد ہوگی وہ آپ یہ کہیں کہ شاید بادشاہی مسجد بھی اور فیصل مسجد بھی اس کے سامنے چھوٹی ہو، جو اس میں ہم وہ گرینڈ مسجد بنانے جا رہے ہیں. اور اس کا جو CBD ہے اس میں ایک بلڈنگ ہم بنا رہے ہیں جو سینٹر والی ہے. جس طرح برج خلیفہ بنا ہوا ہے دبئی میں، اس طرح کی بلڈنگ، اس کو میں نے کہا ہے کہ وہ $1 بلین کی بلڈنگ ہے.
لوگ بات کرتے ہیں، میں اسلام آباد میں آپ کو پاکستان کی سب سے اونچی سب سے خوبصورت انشاءاللہ بلڈنگ اسی فیصل ٹاؤن فیز 2 میں انشاءاللہ تعالیٰ بنا کے آپ کو دکھائیں گے۔ تو میری دوستو، یہ کوئی عام ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ اربوں خربوں کی ڈیولپمنٹ ہے۔ ہم اپنا پیسہ کسی اور طرف نہیں لگاتے، جو پیسہ ہے وہ پروجیکٹ کے اوپر لگاتے ہیں۔ تو آپ اس پروجیکٹ کے ساتھ جڑے رہیں، اس کو آگے لے کر چلیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہم آپ کو پروجیکٹ حوالے کر کے دیں گے۔ آپ اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو رکھیں، اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں۔ جو حالات کے بارے میں سردار صاحب نے بات کی وہ میں تھوڑی سی کلیئر کر دوں۔ ایک کرنل صاحب نے بتایا کہ سردار صاحب نے الیکشن جیتا، یہ نہیں بتایا کس کا الیکشن جیتا۔ انہوں نے اسلام آباد پہلے، ان کے پاس 2 عہدے پہلے ہیں، ایک وہ آل پاکستان ریالٹر کے صدر ہیں، ایک وہ اسلام آباد کے ری اسٹیٹ کی جو برادری ہے اس کے صدر ہیں۔ اب وہ اسلام آباد چیمبر کا انہوں نے الیکشن جیتا ہے۔ وہ اسلام آباد چیمبر جو ہے وہ ایک بڑی انٹیٹی ہے، اس کا پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑا عہدہ ہے۔ تو سردار صاحب کو ہماری سب کی طرف سے مبارکباد بھی ہے۔ ابھی سردار صاحب نے ملکی حالات کا بتایا۔ میں ایک واحد آدمی ہوں جو اس بزنس میں، واحد سے مراد ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، 87 سے میں اس بزنس میں ہوں۔ میں نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ یہ ابھی جو حالات ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اس سے 10 گنا خراب حالات بھی دیکھے ہیں۔ یقین جانیں، میں نے جو اس وقت پروجیکٹ کنسیو کیے، جن پروجیکٹوں کے اوپر میں اس وقت کام کیا، انہوں نے ہی لوگوں کو سب سے زیادہ منافع دیا۔ یہ بہترین وقت ہے۔ ہاں، آپ سرمایہ کاری کسی ریئل پروجیکٹ میں کریں، اس کو دیکھ کے کریں کہ ان کے پاس زمین ہے، ان کے پاس وہ اہلیت ہے، ان کی لوکیشن اچھی ہے، وادی کے پاس ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ آپ دیکھ کے کریں۔ یہ بہترین موقع ہے سرمایہ کاری کا۔ پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے، یہ 26 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ 26 کروڑ کا جب ہم کہتے ہیں سارے لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہو، کتنے جا رہے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح، میرے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کر کے دکھائے کتنے جا رہے ہیں۔ ایک سال کا جو برتھ ریٹ ہے وہ 80 لاکھ سے زیادہ ہے ہمارا۔ اب بتائیں کتنے گئے ہیں ابھی تک؟ ایسے ہم بات کر رہے ہیں، اور 3 ماہ کا برتھ ریٹ بھی نہیں باہر جا سکتا۔ یہ 26 کروڑ عوام کا ملک ہے، 8 لاکھ مربع کلومیٹر کا ملک ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی 2 آبادیاں ہمارے ساتھ ہیں اور کسی ملک کے ساتھ نہیں۔ ایک طرف چائنا ہے، اس کی بھی آبادی 1.5 بلین ہے، دوسری طرف انڈیا ہے، ان کی آبادی بھی تقریباً 1.5 بلین ہے۔ 3 ارب انسان آپ کے 2 باؤنڈریوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، جس کا سی 11 سے 1200 کلومیٹر آپ کے ساتھ ہو، جس میں 4 سے 5 موسم ہوں۔ آپ کو پتا ہے پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں شاید کہیں اور بھی نہ ہو، ایک ماہ میں 2 ٹمپریچر ہے۔ ایک طرف پلس جیکب آباد میں 55 ڈگری گریڈ، اسی وقت سیاچین پہ -55 ڈگری گریڈ۔ ایک ہی ٹمپریچر فلیکچویٹ، ایک مائنس میں ہے ایک پلس میں ہے۔ تو یار ایسا خوبصورت ملک کہاں ہے؟ ہاں، ہم نے نہیں اس ملک کو سوارا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، آپ سب ذمہ دار بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ جو بھارتی پنجاب جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے پاس پنجاب 1/3 ہے۔ ہم مغربی پاکستان ہے، ہمارے پاس جو پنجاب ہے وہ 2/3 ہے۔ وہ 1/3 پنجاب سے کیا کرتے ہیں؟ ہم آئے دن کبھی چینی امپورٹ، کبھی گندم ایکسپورٹ، پتہ نہیں کیا کیا، سبزیاں، کیلا، ہم کیا منگواتے ہیں۔ وہ 1/3 پنجاب سے 1.4 بلین کی آبادی کو کھانا بھی دیتے ہیں، اور باہر کی دنیا میں 35 سے 40 بلین ڈالر کی چیزیں بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ 2/3 پنجاب۔ اور بھئی یہ کمی ہمارے پاکستان میں تو نہیں ہے، یہ ہمارے کام کرنے میں کمی ہے۔ تو جو اپنی کوتاہیاں ہیں وہ کیوں ملک کے کھاتے میں ڈالتے ہو؟ اللہ نے تو آپ کو بہترین ملک دیا۔ آپ کے کتنے ملک باہر ہیں؟ صرف جو آپ کی یہ جو ریاستیں ہیں، ہماری مسلم ریاستیں، اگر آپ ان کو میٹ دینا چاہیں، صرف میٹ، گوشت ایکسپورٹ کرنا چاہے، تو آپ کی 80 سے 90 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، صرف چائنا اور جس کو کہتے ہیں خلیجی ریاستیں کہتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں۔ اور بھائی پاکستان کا مستقبل تابناک ہے، بہترین ہے۔ ہمارے بلوچستان، ہمارا کے پی کے منرل سے بھرا پڑا ہے۔
چائنا کو ہم سے راہداری کی ضرورت ہے، انڈیا کو ہم سے راہداری کی ضرورت ہے، بہترین ملک ہے. مسئلہ صرف ایک ہے، وہ بات میں مانتا ہوں کہ ہماری جو گورننس ہے وہ اس ویژن سے نہیں کام کر رہی جس ویژن سے دنیا آگے ترقی کر رہی ہے. وہ ہماری اپنی کمزوریاں، وہ کمزوریاں ہم نے خود دور کرنی ہیں، وہ کسی نے آ کر تو نہیں دور کرنی. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان بہت ترقی کرے گا. ہمیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنے جھنڈے کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے. اسی کے بلائے میں اچھی بات کرنا چاہیے. میں جب دنیا کو باہر جاتا ہوں، آپ کسی انڈین سے، کسی سے ایک لفظ اپنے ملک کے خلاف بات نہیں کرے گا. ہم ادھر بھی بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں اور باہر جا کر بھی ہوتے ہیں ہمارے ملک میں جی بڑے حالات خراب ہیں اور فلانے، اور دنیا میں 20 تحریکیں چل رہی ہیں، وہ بات نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں. تو پاکستان خوبصورت ملک ہے. ابھی دیکھیں ہمارا IMF کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو گیا، وہ 37 ماہ کا، جو ہر وقت کہتے تھے گولڈ میں انویسٹمنٹ کر لیں، اس میں کر لیں جی، ڈالر میں کر لیں، ڈالر 600 پہ جائے گا، ڈالر 500 پہ جائے گا. اب 37 ماہ کو آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کسی بھی صورت میں ڈیفالٹ میں نہیں جا سکتا. انشاءاللہ میں آپ کو اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں اور کسی انفارمیشن پہ دے رہا ہوں کہ اگلے چند ماہ میں جو کائبر ہے، جس کو انٹرسٹ کہتے ہیں، جو لوگ بینکوں میں رکھ کے پیسہ سود کھا رہے ہیں، یہ سنگل ڈیجٹ میں واپس آ جائے گا. آپ کی بجلی 15 سے 16 روپے پر یونٹ سستی ہوگی. آپ کے جو ریزرو ہیں یہ 22-23 بلین ڈالر تک اگلے 7 سے 8 ماہ میں چلے جائیں گے. آپ کی پر منتھ جو ریمیٹنس باہر سے آ رہی ہے وہ آئے گی. جو پاکستانی باہر بیٹھے ہیں وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں بھائی. جو پیسہ ٹرکی لے کر گئے تھے، جو باہر کے یورپ لے کر گئے تھے، وہ ان کا کیا بنا پیسے کا؟ مجھے بتائیں. 2017 18 19 میں اتنی دنیا ٹرکی میں پیسہ لے کے گئی نیشنلٹی کے نام پہ، کوئی ایک کامیاب ہوا؟ کوئی ایک بندہ مجھے اس کا نام دو جس نے باہر پیسہ کمایا. اور بھائی یہ ہمارا ملک ہے، ادھر لڑائیاں بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، پیار بھی ہے، محبت ہے، سارا کلچر ہمارا اپنا ہے. اپنے ملک سے محبت کرنا سیکھیں، اپنے ملک میں انویسٹ کریں. یہ بہترین ملک ہے اور اس میں پوری دنیا ایک وقت آئے گی جس دن ہماری یہ تھوڑی سی قیادت انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہوگی، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ ملک بڑا ترقی کرے گا. میری آپ دوستوں کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ہمیشہ فیصل ٹاؤن کو اور مجھے مان بخشا، آپ ہمارے ساتھ رہے. جب بھی کبھی زندگی میں ضرورت پڑی، آدھی رات بھی فون کیا، آپ باغے باغ آئے. تو میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ ممنون ہوں کہ آپ اسی طرح کام کرتے رہیں اور لوگوں کو اٹریکٹ کریں. اور اب ایک ہی چیز کا کام ہے، جس طرح میں باہر کی دنیا میں جاتا ہوں، ان کے جو سیل مین ہیں اتنی خدمت کرتے ہیں اپنی کلائنٹ کی، اتنا وزٹ کراتے ہیں، اتنی پازیٹیوٹی پھیلاتے ہیں کہ آپ ایک چیز بیچنا چاہے 2 لے کے آتے. وہ حال ہے. اب وہ کام ہے آپ نے کرنا کہ آپ لوگوں کو محنت کریں، وزٹ کریں. میں حالانکہ مجھے 2 اسٹنٹ پڑے، میں ہفتے کے پورے دن کام کرتا ہوں. کبھی کبھار ہے میں سنڈے کی چھٹی کرتا ہوں. میں ہر سیٹرڈے کو FT2 کا وزٹ کرتا ہوں. ہر جمعے کو میں FT1 کا وزٹ کر رہا ہوں. ہر بدھ کو میں فیصل ہل کا وزٹ کر رہا ہوں. اور بھی آپ کو بتا میری ہزاروں ذمہ داریاں ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ساری پوری کرتا ہوں. سب سے اچھا لینڈ بینک آپ کے پاس ہے. آپ جب چاہیں 10 پروجیکٹ نئے لے سکتے ہیں، جب چاہیں اسی میں 10 ایکسٹینشن اور کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ اسی طرح محنت کرتے رہیں اور اپنے لوگوں کو وزٹ کرائیں، اپنے کلائنٹ کو دلاسا دیں. اور جو سردار صاحب نے ایک بات کی، میں اس کو جاتے جاتے سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اربوں کے کام ہیں. اس کے لیے ہمیں سرمایہ چاہیے. آپ کو جو ہم نے کہا کر کے دکھا دیا. اسی طرح انشاءاللہ سڑکیں بنے گی، ایک ہائی معیار کا سارا کام ہوگا. تو آپ کی طرف سے ہمیں رسیٹ بھی آنکھیں بند کر کے ملنی چاہیے، جس کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دکھانے کے بعد حقدار بھی ہیں. تو میں آپ سب لوگوں کے لیے اینڈ پہ مسکراہٹے چہرے پہ لا کے کلیپنگ کرتے ہیں اور میں اس کا اختتام کرتا ہوں اپنی بات کا. بہت شکریہ. تھینک یو.